अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने दस्तरख़्वान, जो कि हमारे निसाब का इंशाइया है, वज़ीर आगा साहब ने लिखा हुआ, हम देख रहे थे। इंशाल्लाह आज फिर अपने इस दस्तरख़्वान को बड़ा करते हुए तफसील के साथ हम सफ़ा नंबर 48 पर पहुँचते हैं और दस्तरख़्वान के लवाज़िमात को देखते हैं। दस्तरख़्वान, चलिए हम अगला दस्तरख़्वान देखते हैं सफ़ा नंबर 48 पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मुसन्निफ़ किस तरह से पठानों को आलती पालती मारकर बैठकर दस्तरख़्वान पर खाना खाते हुए देखते और उनके इस तर्ज़ अमल से वो खुश भी होते थे और साथ ही उनको अपने घर का तरीक़ा भी याद आ जाता था कि किस तरह से एक एक रोटी के लिए, लाहम के टुकड़े के लिए वो आपस में लड़ा करते थे और किस तरह से वो नए ज़माने का मवाज़ना पुराने ज़माने से करते हैं। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। इस ज़माने में कभी कभार एक अंग्रेज़ अफ़सर भी वालिद साहब से घोड़े ख़रीदने आ जाता। वालिद साहब इसके लिए मेज़ कुर्सी लगवाते, अंग्रेज़ी खाने तैयार करवाते और फिर घंटों उसके साथ बैठकर खाना खाते। हमें इससे बहुत डर लगता था, इसलिए हम अक्सर खिड़की की जाली के साथ चेहरा लगाकर उसे खाना खाते हुए देखते और हैरान होते कि साहब बहादुर खाना खा रहा है या ऑपरेशन कर रहा है। वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता और फिर छुरियों और कांटों से घंटों उसके परख से उड़ाता रहता। यूँ लगता जैसे वो मैदान जंग में खड़ा है, आलू उसका दुश्मन है जिसे वो अपने असलह की मदद से ज़ेर करने में मसरूफ़ है। वो जो खाने के मामले में रवादारी, मफ़ाहमत और लुत्फ़अंदोज़ी का रवैया होता है, इस अंग्रेज़ अफ़सर में मुझे क़त्अन नज़र ना आया। देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ ने अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या बयान किया है, एक बात बताने की कोशिश की है। कहते हैं मुसन्निफ़ कि जब वो बहुत छोटे थे, ऐसे वक्त में उनके वालिद साहब क्या करते थे, एक अंग्रेज़ अफ़सर को जो कि उनसे मिलने आता था, अक्सर उसकी दावत किया करते थे। उसके आने पर अंग्रेज़ी खाने बनवाया करते और घंटों उसके साथ बैठकर खाना खाते। लेकिन मुसन्निफ़ को उससे बहुत डर लगता था, क्योंकि वो अक्सर क्या है, अजीब अंदाज से खाना खाता। तो मुसन्निफ़ को डर लगता और खिड़की के पीछे खड़े होकर के जाली में से वो देखा करते, जिससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अफ़सर किस तरह से खाना खाता, कांटे और चमचे के ज़रिए। आलू को वो बिल्कुल इस तरह से टुकड़े टुकड़े करता, परख से करना, छोटे 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 पुर्जे जैसे टुकड़े करके उड़ाते रहना। तो यूँ लगता था गोया वो मैदान जंग में है और आलू उसका दुश्मन है और अपने कांटों के ज़रिए हथियार समझते हुए उसे बिल्कुल ज़हर करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो यूँ भी महसूस करते कि खाना खाते वक्त जो एहतराम चाहिए या जो लुत्फ़अंदोज़ी चाहिए, मज़ा लेते हुए जो हम खाते हैं किसी भी चीज़ को, तो ऐसा कुछ भी उसके साथ नज़र नहीं आता था। आगे बढ़ते हैं हम। सच्ची बात तो ये है कि दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना खाने की रिवायत हमारा अज़ीज़ तरीन सक़ाफ़ती विरसा है। हमारी जद्द-ए-अमजद से, हमारे आबा व अजदाद से इस तरह की रिवायत चली आ रही है और ये हमारे सक़ाफ़त का, कल्चर का, तहज़ीब का हिस्सा समझी जाती है। अब ये रिवायत अव्वल तो कहीं नज़र ही नहीं आती और कहीं नज़र आ जाए तो मारे शर्मिंदगी के फ़िलफ़ौर ख़ुद में समझ जाती है। मतलब यूँ हुआ है कि ज़माने ने तरक्की करते हुए बेअदबी को, बेहयाई को और एहतराम से दूर तमाम बातों को अपने लिए लाज़िम समझा है कि वो मेयार का वो ज़रिया समझ रहे हैं या मेयार का वो मर्तबा समझते हैं या उसका ज़र्फ़ समझते हैं, उसको ही मेयार समझते हैं कि दस्तरख़्वान से दूर होकर टेबल कुर्सी का खाना खाना शान के साथ शान है। तो यहाँ कहता है मुसन्निफ़ कि इस तरह से यहाँ कहीं अगर नज़र आ जाते हैं, पहली बात तो नज़र ही नहीं आते हैं, अगर कहीं नज़र भी आते हैं तो वो फ़ौरन सिमट जाते हैं, अरे दस्तर पर खाना खा रहे हैं, दस्तर बिछा कर खाना खा रहे हैं। इस तरह से हक़ीर सा अंदाज़ लोगों का नज़र आता है। हालाँकि इसमें शर्मिंदा होने की क़त्अन कोई बात नहीं, बल्कि मैं कहूँगा दस्तरख़्वान पर बैठना एक तहज़ीबी इक़दाम है, जबकि खड़े होकर खाना एक नीम वहशी अमल है। ये जो पैरा या इक़्तिबास में आपके सामने पढ़ रही है, उसको बहुत गौर से सुनना है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें हर जुमले में, हर फ़िक्रे में एक दूसरे की तज़ाद वाले फ़िक्रे बयान किए गए हैं, एक मवाज़ना किया गया है। आपको हो सकता है इम्तिहान में फ़र्क वाज़े करने के लिए भी आ जाए, मवाज़ने के लिए भी आ जाए या तज़ाद वाले जुमले फ़िक्रे आ जाए। तो देखिएगा दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना खाना तहज़ीबी इक़दाम है, जबकि खड़े होकर खाना खाना
نیم وحشی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی دیکھیے مثلاً کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کے برادرانہ مراسم فی الفور استوار ہو جاتے ہیں۔ برادرانہ مراسم سے مراد بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت اور خلوص کے جذبات ہوتے ہیں وہ فوراً ہی ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں مصنف کہ آپ محسوس کرتے ہیں جیسے چند ساعتوں کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں، غموں اور بوٹیوں میں شریک ہو گئے ہیں۔ جو خاطر کی جاتی ہے، حلوائی کی دکان پر جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے عام طور پر دعوتوں میں، لیجیے نا، دعوت میں ایک دوسرے کی جو دعوت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی جو خاطر کی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں بھی شامل ہیں، غموں کو بھی بانٹ رہے ہیں اور بوٹیوں کو بھی تقسیم کر رہے ہیں، بوٹیوں میں بھی شریک ہو چکے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا کرم فرما دریا دلی اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پلیٹ کا شامی کباب آپ کی رکابی میں رکھ دیتا ہے تو جواب غزل کے طور پر آپ بھی اپنی پلیٹ سے مرغ کی ٹانگ نکال کر اسے پیش کر دیتے ہیں۔ جواب غزل یعنی غزل کا جواب غزل سے دینا۔ تو یہاں پر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں مصنف کہ یہاں پر اگر آپ آپ کے ساتھ کوئی مروت کا مظاہرہ کرتا ہے، مشقاب سے کچھ آپ کے پسند کا یا مشقاب سے نکال کر کوئی بوٹی وغیرہ آپ کے بوٹی، لحم کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا آپ کی پلیٹ میں رکھتا ہے، کرم فرما یعنی کہ دریا دلی بتاتا ہے، مہربانی کرتا ہے، شامی کباب اپنی پلیٹ سے نکال کے آپ کی پلیٹ میں رکھتا ہے، تو آپ بھی فوراً کیا کرتے ہیں، جوابی غزل پیش کرتے ہوئے آپ اس کی پلیٹ میں اپنی پلیٹ کی مرغ کی ٹانگ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران لین دین کی وہ خوشگوار فضا از خود قائم ہو جاتی ہے۔ لین دین سے مراد یہاں پر کھانے کا، گوشت کا، شامی کا، کباب کا، میٹھے کا یا جو کچھ بھی ہے دستر پر موجود، وہ سب ایک دوسرے کو لینا دینا شروع ہو جاتا ہے، جو ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے، یعنی ہماری پوری تہذیب کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک لحاظ کے لیے بھی یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ کا مد مقابل ہے اور اگر آپ کی ذرا بھی آنکھ جھپکی تو وہ آپ کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر جائے گا۔ ہم قطعی ایسا نہیں سوچتے جب ہم دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم کو یہ احساس کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا مد مقابل ہے یا وہ ہماری پلیٹ سے موقع ملتے ہی کھانا چرا لے گا یا ہاتھ صاف کر لے گا۔ دسترخوان کی یہ خوبی ہے کہ اس پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنا شریک طعام اور حد درجہ شریف دکھائی دینے لگتا ہے۔ شریک طعام آپ کے ساتھ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے وہ بہت زیادہ آپ کو شریف محسوس ہوتا ہے اس وقت جب آپ اس کے ساتھ ہم طعام ہوتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں۔ دوسری طرف کسی بھی بوفے ضیافت کا تصور کیجیے تو آپ کو نفسا نفسی اور چھینا چھپٹی کی فضا کا احساس ہوگا اور ڈارون کا جہد البقاء کا نظریہ بالکل سچا اور برحق نظر آئے گا۔ یہ جو نظریہ ہے ڈارون کا جہد البقاء یعنی کہ انسان کی بقا کرنا ہے، اس کی جدوجہد کے لیے جو کوشش کی جانی چاہیے وہ بہت صحیح نظر آئے گا۔ کس طرح سے انسان اپنی بقا کے لیے چھینا چھپٹی کر رہا ہے، اپنی باقیات کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھٹم پٹی کر رہا ہے، چھینا چھپٹی کر رہا ہے، یہ نظریہ آپ کو نظر آئے گا اس وقت جب آپ بوفے ضیافت کا تصور کرنے لگیں گے، یعنی چلتے پھرتے ٹہل کر کھڑے ہو کر کھانے کا جو معاملہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم اس میں نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ خوف ہوگا کہ کھانا کہیں ختم نہ ہو جائے، سامنے والا اسے صاف نہ کر جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دسترخوان کی ایک خوبی یہ بھی ہے، خوبی اس کی خود کفالت ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا گیا ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار، چٹنی اور پانی کے علاوہ خلال تک مہیا کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کیا بتایا ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز یہاں پر رکھ دی گئی ہے، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے عام طور پہ کھانا کھاتے وقت دستر پر لوازمات کے طور پر آپ کو پاپڑ ہے، اچار ہے، چٹنی ہے، نمک ہے یا اور دیگر جو چیزیں ہوتی دہی وغیرہ، جو بھی سلاد ہے، دہی ہے، برانی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ خلال بھی یہاں پر اور ایک دوسری بات بتائی گئی ہے، خلال جو دانت میں کاڑی کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے نا، وہ تک رکھا ہوا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو مدد کے لیے بلانے پر مجبور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میزبان نے حق میزبانی ادا نہیں کی یا مہمان نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا۔ یہاں یہ سبق
ہمارے نصاب میں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں کھانے کے اور محفل کے آداب سیکھنے کو ملے، سیکھنے کا موقع ملے۔ جب ہم دستر پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں دسترخوان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب چاہے آپ میز کرسی کا کھانا کھائیں، چاہے بفے سسٹم ہو، چاہے دسترخوان ہو، تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان پر موجود لوازمات یا کھانا جو کچھ بھی اس پر رکھا گیا ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اہل خانہ کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ بے دھڑک اس طرح سے جس طرح آپ کئی ہفتوں کے بھوکے ہیں اور بس کھانا سامنے آتے ہی ٹوٹ پڑے، ایسا انداز بالکل ہی نازیبا مانا جاتا ہے، اس لیے ایسے حرکات سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اگر آپ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد آپ کو کسی چیز کی کمی ہوتی ہے یا کسی چیز کے لیے آپ بلاتے ہیں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک یا تو آپ کے میزبان نے آپ کے لیے میزبانی کا حق پورا ادا نہیں کیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تقاضے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ اپنے منصب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ ایسے وقت میں آپ کو مصلحتاً ہی صحیح یا پھر اخلاقاً ہی صحیح، مروتاً ہی صحیح، ادباً ہی صحیح، ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ دسترخوان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے تاکہ وہ براہ راست زمین سے اس کی پراسرار قوت کو کشید کر سکے۔ دسترخوان کے صفات کو بیان کرتے ہوئے مصنف کا کہنا ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے، یعنی کہ ہم دسترخوان کو زمین پر بچھاتے ہیں، اسی لیے کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو زمین کے اندر کشش ہوتی ہے، پراسرار قوت جو ہوتی ہے اندر کھینچنے کی، اپنی طرف لانے کی، تو وہ کشید بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، جبکہ میز کرسی پر یا چل پھر کر کھانا کھائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں جو وہ برخیروں موجود ہیں جو زمین کی شریانوں سے دسترخوان کے خوشوں اور پھر وہاں سے انسان کی رگوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے۔ جب ہم آلتی پالتی مار کر یا دو زانو ہو کر یا ایک زانو ہو کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ غذا میں غذائیت ہے، غذا مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ وہی کھانا اگر ہم ٹیبل کرسی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو وہ لذت میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر وہ برخیروں جو ہمارے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے وہ محسوس نہیں ہوتی، انسان کی رگوں میں یہاں پر کھانے کا جو مزہ ہے وہ کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ دسترخوان آپ کو زمین کے لمس سے ہی آشنا نہیں کراتا بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کراتا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کانٹے چمچے سے دور ہیں، یعنی آپ نے اپنی انگلیوں کا وہاں پر صحیح استعمال کیا۔ تو کھانا کھاتے وقت دسترخوان کیا ہے، آپ کو زمین یہاں صرف زمین کا ہی نہیں بلکہ انگلیوں کے لمس یعنی چھونے سے بھی متعارف کراتا ہے۔ چھری کانٹے یا چمچے سے کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں ہے۔ اس میں دوہرا لطف ہے، دوہرا یعنی ڈبل، ایک تو اس چیز کا لطف جو کھائی جا رہی ہے، دوسرے انگلیوں کا لمس، یعنی کہ اپنی ہی انگلیوں کے ذریعے ہم جب اپنے ہی پیٹ میں اپنے ہی منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو اس نوالے کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ دسترخوان ہی پر آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والے کی زبان، تالو، دانت اور ہونٹ کھانے کے دوران مل جل کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے ہیں جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے بلکہ جس میں کھانے والے کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی منہ سے چپڑ چپڑ کی جو آوازیں نکلتی ہیں، عجیب طرح کی آوازیں نکلتی ہیں جس میں ہمارا منہ بھی عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے، بناوٹیں بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر مسائل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ساتھ کھانے سے سمجھ میں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ شخصیت کا بھی اندازہ ہونے لگتا ہے کہ وہ شخصیت جو شخص کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکل رہی ہے وہ کتنا مہذب ہے۔ اگلی سطور میں بتاتے ہیں مصنف کہ کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو کھانے کے دوران ان کے منہ سے برآمد ہونے والی آوازوں پر کان دھریں، کیونکہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا خباثت اس کے کھانے کی آواز ہی میں مضمر ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر شرافت اور خباثت دونوں ایک دوسرے کے لیے ضد ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ جو ہے شرافت اور خباثت والے جو الفاظ ہیں ایک دوسرے کی ضد مانے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ تضاد والے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم کو کسی کی شرافت یا کسی کی برائی کے بارے میں جاننا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا پڑے گا، کیونکہ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز میں ہی اس کی تہذیب چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مضمر ہونا یعنی کہ چھپا ہونا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بفے ضیافت میں انتہائی سراسیمگی کے عالم میں کھانا زہمار کرنے میں وہی فرق ہوتا ہے
जो मोहब्बत और हवस में है, खुशबू और बदबू में है, सुबह की चहलकदमी और सौगस की दौड़ में है। देखिए यहाँ पर आखिरी जो सतूर मुसन्निफ़ ने हमारे सामने पेश किए हैं, वो उन सतूर में बहुत ज़्यादा अहम बात बताई है मुसन्निफ़ ने। कहते हैं मुसन्निफ़ कि जब हम खाना खाने बैठते हैं, जब मतलब दो चीज़ों को फ़र्क वाज़े किया है, दो चीज़ों का, दो तरीक़े की खाना खाने का फ़र्क वाज़े किया है। एक बताया उन्होंने, जब हम खाना खाने बैठते हैं, बुफ़े ज़ियाफ़त होती है तो सरासमगी के आलम में खाना खाया जाता है। मतलब डर और ख़ौफ़ होता है कि कहीं खाना ख़त्म ना हो जाए, कम ना पड़ जाए। इस तरह के हम ख़ौफ़ और हरास के आलम में जल्दी जो भी हो सके ज़हर मार करके लुक़मे खाने लगते हैं, यानी कि जितना जल्दी हो सके ना चाहते हुए भी खाने लगते हैं कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, बल्कि हम उसको हर्ब करते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या बताया है? मोहब्बत और हवस में है। मोहब्बत खुलूस के साथ होती है, जबकि हवस में इंसान का खुलूस ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह से जब दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना खाते हैं तो हम तकल्लुफ़ को भी मद्देनज़र रखते हैं, हम खुलूस को भी मद्देनज़र रखते हैं। उसके बरक्स अगर हम बुफ़े ज़ियाफ़त करते हैं या खड़े होकर खाना खाते हैं तो बस हम खाना ही खाने को अहमियत देते हैं, बल्कि वहाँ पे वहशियाना अंदाज़ होता है। उसके बाद खुशबू और बदबू जैसा मामला है। खुशबू को हम, महक को हम बहुत ही ताज़गी के साथ महसूस करना चाहते हैं, सुकून के साथ महसूस करते हैं, जबकि बदबू को हम बिल्कुल झटक देते हैं, दूरी अख्तियार करने लगते हैं। सुबह की चहलकदमी सुकून की हालत में की जाती है, आराम से की जाती है, और सौगस की दौड़ क्या है? बहुत तेज़ी से दौड़ कर की जाती है। तो दस्तरख़्वान पर बैठकर अगर खाना खा रहे हैं, गोया आप सुकून के साथ खाना खा रहे हैं। उसके बरखिलाफ़ अगर मेज़ और कुर्सी का खाना खा रहे हैं, बुफ़े ज़ियाफ़त हो रही है आपकी, तो आप सौगस की दौड़ की तरह बस ये थोड़ा ले लिया, वो थोड़ा ले लिया, वो खा लिया, वो छोड़ दिया, वो पकड़ लिया, इस तरह से आप खाना खाने के साथ अपने अखलाक को, अपनी तहज़ीब को भी ज़ाहिर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दस्तरख़्वान के तमाम लवाज़िमात पूरे हुए। हमें ये दस्तरख़्वान पसंद भी आया, इसकी हर बात सच्ची थी, हर बात में मिठास थी, हर बात में एक ज़ायक़ा था, एक मज़ा था, एक लज़्ज़त थी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आज के बाद आप भी ख़ास तौर पर दस्तरख़्वान की पाबंदी करेंगे, सुन्नत नबी को ज़िंदा रखेंगे और एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे, मोहब्बत और खुलूस को समझेंगे, उनसियत पैदा करेंगे अपने अंदर, साथ साथ एक दूसरे के दुख, दर्द, तकलीफ़, परेशानी में शामिल भी होंगे। इंशाअल्लाह हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।